بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں آخر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورج کو کیوں پلٹ دیا تھا۔ پورا واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کو پورا مکمل دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو میرے چینل TTS اسٹوری کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تفسیر روح البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 347 میں جنگ خیبر سے واپسی پر صحابہ کے مقام پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، علی میں تھک گیا ہوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے جانوں پر سر رکھ کر لیٹ جاؤ۔ چنانچہ سید المرسلین علیہ السلام حضرت علی کے جانوں پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ غور کرو کہ جھولی علی کی ہے اور سر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ جمی پر عرش اعلیٰ کے نشان معلوم ہوتے تھے، علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے تھے، اور اتفاق ایسا تھا کہ حضرت علی کو ابھی عصر کی نماز پڑھنی تھی اور سورج غروب ہوتا جا رہا تھا، اور نماز عصر کا وقت بھی تنگ سے تنگ ہو رہا تھا، مگر وہ مجسم دین و ایمان، پیکر علم و عرفان اور سراپے تفسیر قرآن اس کے مصطفیٰ علیہ السلام اور اطاعت رسول میں ایسا محو تھا کہ نہ نماز کے قضا ہو جانے کی فکر تھی اور نہ ہی ایک اہم فریضہ کے چھٹ جانے کا غم، بس نکاح مرتضیٰ کی تھی اور روح انور مصطفیٰ کا۔ میری نماز ہے یہی، میرا سجود ہے یہی، میری نظر کے سامنے جلوہ حسن یار ہو۔ وہ جانتے تھے اور ان کا عقیدہ یہی تھا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر آج کل کا کوئی گستاخ ملا ہوتا تو کملی والے آقا کو اپنی مثل سمجھ کر جگا کر نماز پڑھ لیتا، مگر وہ علی تھے جو راجدار سر مصطفیٰ تھے اور باب مدینۃ العلم تھے، اور وہ جانتے تھے کہ نمازیں پھر ادا ہو کر قضا ہو، نگاہوں کی قضائے کب ادا ہو کہ نماز قضا ہو گئی تو پھر پڑھ لوں گا، مگر خدا جانے محبوب خدا کا سر اقدس میری جھولی میں پھر آئے کہ نہ آئے۔ آخر سورج غروب ہو گیا اور حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی، مگر آنسو جاری ہو گئے۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب راحت سے بیدار ہوئے، چشم نبوت کھولی اور فرمایا، علی روتے کیوں ہوں؟ عرض کیا، آقا نماز قضا ہو گئی ہے۔ علی کی ایک نماز قضا ہوئی تو وہ رونے لگے۔ محبان علی کی 5 گل کملی والے نے فرمایا کہ مجھے جگا کر نماز پڑھ لینی تھی۔ عرض کیا، آقا نخواستم کی لذت خواب پر تو کرتے مکنم کہ میرے ایمان و عشق نے یہ پسند نہ کیا کہ میں آپ کو جگا کر آپ کے آرام میں خلل پیدا کروں۔ غور کرو کہ حضرت علی کے سامنے 2 مسئلے آ گئے، ایک نبی کی اطاعت اور ایک خدا کی عبادت۔ عبادت خدا کرتے ہیں تو اطاعت مصطفیٰ جاتی ہے، اور اطاعت مصطفیٰ کو قائم رکھنے سے عبادت خدا گئی، مگر شیر خدا نے عبادت خدا بھی اطاعت مصطفیٰ ہی سمجھی، اور اگر وہ اطاعت مصطفیٰ کو چھوڑ کر عبادت خدا کر لیتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ قبول نہ ہوتی، مگر اطاعت مصطفیٰ کا یہ انعام ملا کہ ڈوبا ہوا سورج پھر عصر کے وقت پر آیا اور حضرت علی نے عصر کی نماز ادا کر لی۔ سورج غروب نہیں ہوتا بلکہ یہ عرش الہی کے نیچے سجدہ ادا کرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ڈوب گیا۔ اس قانون قدرت کے مطابق سورج عرش کے نیچے سجدہ کر رہا تھا۔ ادھر کملی والے کی انگلی کا اشارہ ہوا تو سورج نے عرض کیا، مولا تیرے عرش کے سجدے چھوڑ کر کیسے واپس جاؤں؟ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سورج، آج میرے عرش کا سجدہ تو قضا ہو سکتا ہے لیکن علی کی نماز قضا نہیں ہو سکتی۔ یہ نبی کا معجزہ بھی تھا اور علی کی کرامت بھی، یہ اعجاز نبوت بھی تھا اور شان ولایت بھی، وہ مرکز نبوت تھا، یہ منبع ولایت تھا، وہ خدا کا رسول تھا، یہ زوج بطول تھا، یہ مصطفیٰ تھا، وہ مرتضیٰ تھا۔ یوں تو زمانے نبوی میں اسلام کی کوئی بھی ایسی جنگ نہیں ہے جس میں میرے سر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہادری و شجاعت کے جوہر نہ دکھائے ہو۔ غزوہ احد سے لے کر فتح مکہ تک جہاں دیکھو علی علی ہے، مگر جنگ خندق میں حضرت علی نے
جس جوامردی، جرات، استقبال اور بہادری کا ثبوت دیا، وہ اس پر زمین والے نہیں، آسمان کے فرشتے بھی قیامت تک تحسین و آفرین کے پھول برساتے رہیں گے۔ اور یہی وہ جنگ ہے جس میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ خود سید المرسلین بھی خندق کھودنے میں شریک تھے۔ گجر کی کفر 30,000 آزمودہ کار اور لڑاکے جوان لے کر پوری طاقت کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے آیا تھا، اور ان میں کفر کا ایک مشہور سہسوار، جور آور اور جنگجو عمرو بن عبد وود بھی شامل تھا، جو 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا۔ لشکر کفار کے رعب و دبدبہ سے مسلمانوں کے دل دہل گئے، اور پھر وہی عرب کا مشہور سہجوار اور کفر کے لشکر کا بہادر اور دیو پیکر عمرو بن عبد وود گھوڑے کو ایڑ لگا کر خندق کو پھاند کر لشکر اسلام میں آ پہنچا، اور بڑے تکبر و غرور اور بڑے جوش و خروش سے پکارا ہے، کوئی مسلمانہ مقابلہ کرنے والا؟ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لشکر اسلام کی طرف نگاہ اٹھائی، تمام کے تمام دم بخود تھے۔ اس نے پھر پکارا ہے، کوئی مسلمان مقابلہ کرنے والا؟ کملی والے نے پھر مسلمانوں کو دیکھا مگر کوئی بھی نہ اٹھا۔ اس نے پھر دعوت مبارزت دی تو پھر خون حیدر جوش میں آ گیا، اٹھے، نبی کے قدم چومے اور اجازت چاہی۔ سید المرسلین علیہ السلام نے اجازت دی، علی کی پیشانی کو بوسہ دیا، اپنا امامہ علی کے سر پر رکھا اور ذوالفقار حیدری علی کو عطا کی، اور فرمایا، علی جاؤ، اس کافر کو تمہارے سپرد کیا اور تمہیں اللہ کے سپرد۔ پے تاجم جھک کر اور ہادی کی رجا لے کر چلا، میدان میں سیر خدا نام خدا لے کر نہ سینے پہ جرے تھی اور نہ سر پہ خود پہنا تھا، فقط تلوار تھی، تلوار ہی ماں کا گہنا تھا۔ اور پھر یکایک 2 تلواریں آپس میں ٹکرائی، ایک حق و صداقت کی تباہی کے لیے اور دوسری اس کی پشت پناہی کے لیے، ایک اسلام کو مٹانے کے لیے اور دوسری اس کو بچانے کے لیے۔ مقابلہ بڑا ہی سخت تھا، وہ پیکرے کفر و طغیان تھا، یہ مجسمہ دین و ایمان تھا، اسے اپنے ساجو و سامان پر ناز تھا اور اسے اپنی قوت ایمان پر فخر تھا۔ فولادی تلواروں کی جھنکار، آبدار شمشیروں کی چمک اور مضبوط ڈھالوں کی کھڑکھڑاہٹ سے خندق کی زمین لرز گئی، اور عین اس وقت جبکہ دونوں بہادر اپنی اپنی بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے، سید الانبیاء علیہ السلام نے نگاہ اٹھائی، جنگ کا انداز دیکھا اور فرمایا کہ وہ دیکھو، آج مکمل ایمان مکمل کفر سے لڑ رہا ہے۔ مکمل ایمان علی تھا اور مکمل کفر ابن عبد وود ہو، صحبت یارہ تو ریشم کی ترے نرم نجمے، حق و باطل ہو تو فولاد ہے۔ مومن عمرو نے تلوار اٹھائی، علی نے ہمت دکھائی، اس نے پکارا، اس نے للکارا، وہ جوش میں تھا، یہ ہوش میں تھا، وہ غصے میں تھرا رہا تھا، یہ حوصلے میں مسکرا رہا تھا۔ اس کی تلوار لے راہی، اس کی شمشیر چمکی، اور پھر ایک دوسرے پر وار اور حملوں پر حملے ہونے لگے۔ اس نے کنپٹی ماری، اس نے توڑ دیا، اس نے باجوبند مارا، اس نے ڈھال پر اتارا۔ وہ بھی بہادر و جرار تھا، یہ بھی حیدر کرار تھا۔ اس نے تلوار ماری، علی نے روکی، اور پھر کے شیر نے جلال میں آ کر جرو حیدری لگائی، جس کی وہ تاب نہ لا سکا اور زمین پر گر پڑا۔ حضرت علی اس کی چھاتی پر بیٹھ گئے اور اس کا سر کاٹ لیا، اور لشکر اسلام سے نعرہ تکبیر کی آواز گونج اٹھی، اور اس طرح شیر خدا کے ہاتھوں غزوہ خندق میں اسلام کو کفر اور توحید کو شکر پر فتح ہوئی، حق کو باطل پر اور شرافت کو وحشت پر غلبہ حاصل ہوا، انسانیت کو بربریت پر اور نیکی کو بدی پر برتری ملی۔ اور پھر اس جرست کے صلے میں اور اس بہادری کے بدلے میں شیر خدا کو دربار مصطفیٰ علیہ السلام سے یہ پیغام ملا کہ حضرت علی کی جنگ جو انہوں نے غزوہ خندق کے دن لڑی، وہ تمام مسلمانوں کے تمام اعمال سے افضل ہے۔ مدارج النبوت جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 234 میں کہ جنگ خندق میں حضرت علی کا لڑنا
میری امت کے قیامت تک کے نیک اعمال سے افضل ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو میرے چینل TTS اسٹوری کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے سچے اور اچھے اسلامک بیانات ویڈیو لاتا رہوں۔ خدا حافظ۔